بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ یہ آخری 10 دن انتہائی اہم ہیں، ایک اس اعتبار سے کہ یہ رمضان کے آخری ایام ہیں اور کسی بھی چیز کا آخری حصہ جیسے عمر کا آخری حصہ، رات کا آخری حصہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان تمام چیزوں میں آخری حصے کو افضلیت حاصل ہے۔ رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی تقرب کا حصہ ہے۔ روزے کا آخری حصہ جبکہ افطاری کے ہم جتنا قریب ہوتے ہیں وہ روزے دار کی خوشی کا حصہ ہے۔ اسی طرح عمر کا آخری حصہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ہوتا ہے کہ اس میں اعمال کا خاتمہ ہونے والا ہے اور انسان کے اعمال کا دار و مدار ان اعمال پر ہوگا، اس کا فیصلہ ان اعمال پر کیا جائے گا جن اعمال پر انسان کا اختتام ہوا۔ تو یہ آخری ایام ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ایام معدودات، تو ان گنتی کے دنوں میں بھی اب یہ گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، اور ان کی دوسری اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ان آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ ایک تو یہ 10 راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں، اور ان میں بھی لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے کسی کے علم میں نہیں، اور اس ایک رات کے لیے پورے رمضان کا اہتمام ہے۔ اس ایک رات کو پانے کے لیے پوری سال کی کوششیں انسان یکجا کر لیتا ہے ان دنوں میں، اور اس رات کو اس کی فضیلت دی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا ہوتی تھی، آپ کی عادت مبارکہ اور آپ کس طرح سے ان راتوں کو گزارتے تھے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی بھی لغزش، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے پچھلے سب کے سب لغزشیں آپ کو معاف فرما دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور محبوب ہیں، وہ ان 10 راتوں میں کیسے اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اذا دخل العشر، جب یہ 10 دن داخل ہوتے، یعنی جب یہ آخری 10 دن شروع ہوتے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں بیان کی۔ ان 10 دنوں کے، ان 10 راتوں کے حوالے سے 4 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز احی اللیل، آپ رات کو زندہ کرتے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ رات کو، عام دنوں میں بھی رمضان میں بھی، کہ آپ رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے اور رات کو آرام بھی کچھ کر لیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی ایسا ہی تھا، اور رمضان کی روٹین بھی آپ کی کچھ ایسی ہی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ 10 دن داخل ہوتے، یہ 10 راتیں آتی، تو آپ رات کو زندہ کرتے۔ زندہ اس طرح سے کرتے کہ سوتے نہیں تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ چونکہ نیند کو موت کہا گیا، تو اس موت کے مقابلے میں احی اللیل کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی جاگتے تھے۔ یہ پہلا اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا اہتمام یہ کرتے کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، ان کو بھی آپ بیدار کر لیا کرتے تھے، عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور دیگر عبادات کے لیے۔ تیسرے نمبر پر وجد، اور آپ سخت محنت کرتے، ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں سخت محنت کرتے۔ آپ کی محنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، آپ اذکار کرتے، آپ دعائیں کرتے، آپ تلاوت کرتے، آپ تدبر اور غور و فکر کرتے، اس طرح سے سخت محنت کرتے تھے، یعنی کوئی بھی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے نہیں دیتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے سے اللہ کا تقرب حاصل نہ کریں یا فائدہ نہ اٹھائیں۔ چوتھے نمبر پر وشد المئزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ انتہائی چوکس ہو جایا کرتے تھے، انتہائی چست اور انتہائی زیادہ ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے ان 10 راتوں میں۔ اب یہ دیکھیے، یہ 4 بہت بڑی چیزیں ہیں، اور ان سب چاروں چیزوں میں سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصے کے طور پر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں انتہائی زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادات کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے کا۔
اور یہ اہتمام صرف اکیلے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھایا کرتے، ان کو بھی جگاتے، اگر کچھ ہو جاتا ان کو بھی عبادت کا کہتے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت اور کوشش کیا کرتے تھے۔ تو آئیے اس محنت اور کوشش کو ہم اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس میں اصل مقصود کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ اور ان دنوں میں جو حالات ہمارے چل رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم واقعی ہی لیلۃ القدر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی روٹین کو ابھی سے درست کر لیجئے، ابھی سے آپ اپنے احوال پر غور کر لیجئے کہ کس طرح سے ہم نے اس رات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نماز کا حصہ رکھیے، تلاوت کا حصہ رکھیے، اذکار کا حصہ رکھیے، دعاؤں کا حصہ رکھیے، بہت اللہ تعالیٰ سے مانگیے، بہت گڑ گڑائیے، گناہوں کا اقرار، معافی، توبہ، استغفار، یہ سب کیجئے، اور خود اپنے آپ کو وقت دیجئے اور سوچئے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کب تک ہوں، میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ سب راتیں اچھی گزریں گی، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب کر دیں گے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر اپنی رحمت سے نصیب کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔